بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل میں ہائی الرٹ، تمام شہروں میں شیلٹرز کھول دیے گئے۔ اسرائیل نے پورے ملک میں ہائی الرٹ نافذ کر دیا اور تمام شہروں میں شیلٹرز کھول دیے گئے ہیں۔ عوام کو موبائل پیغامات کے ذریعے ہنگامی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں۔ حکام کو خدشہ ہے کہ ایران کی جانب سے کسی بھی وقت میزائل حملہ ہو سکتا ہے۔ اس خطرے کے پیش نظر سول اور عسکری اداروں کو مکمل طور پر ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی ایئرپورٹس پر سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے۔ عوام کو غیر ضروری سفر سے روک دیا گیا ہے۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ صورتحال کسی بھی وقت بگڑ سکتی ہے۔ پورا ملک جنگی کیفیت میں داخل ہو چکا ہے۔ اسرائیلی ایئر لائنز کو طیارے منتقل کرنے کا خفیہ حکم۔ اسرائیلی ایئر لائنز کو ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ اپنے مسافر طیارے فوری طور پر دوسرے ممالک منتقل کر دیں۔ یہ طیارے قبرص، تھائی لینڈ، امریکہ اور یورپی ممالک منتقل کیے جا رہے ہیں۔ حکام کو خدشہ ہے کہ ایران ایئرپورٹس کو براہ راست نشانہ بنا سکتے ہیں۔ خاص طور پر نیو آتم ایئر بیس خطرے کی زد میں بتایا جا رہا ہے۔ اسرائیل نہیں چاہتا کہ اس کے طیارے زمین پر کھڑے تباہ ہوں، اسی لیے جنگ سے پہلے فضائی اثاثے محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ فلائٹس اچانک منسوخ کیے جانے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ اقدامات آئندہ ممکنہ حملے کی واضح نشانی سمجھے جا رہے ہیں۔ ایران کی سخت ترین وارننگ، تمام میزائل اور ٹیکنالوجی استعمال ہوگی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اب تک کا سخت ترین بیان جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر جنگ مسلط کی گئی تو ایران اپنی تمام صلاحیتیں استعمال کرے گا۔ اس میں میزائل، سائبر ٹیکنالوجی اور جدید جنگی نظام شامل ہوں گے۔ ایران نے واضح کیا ہے کہ اس بار رد عمل محدود نہیں ہوگا۔ سائبر حملوں کے ذریعے ریڈار، انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن سسٹمز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایران سمجھتا ہے کہ اس کے وجود کو خطرہ لاحق ہے، اسی لیے مکمل طاقت کے استعمال کا عندیہ دیا گیا ہے۔ یہ بیان خطے کے لیے انتہائی تشویشناک قرار دیا جا رہا ہے۔ خطے میں فضائی نظام مفلوج، اسرائیل، عراق اور لبنان میں فلائٹس منسوخ۔ متوقع جنگ کے باعث پورے خطے میں فضائی نظام متاثر ہونے لگا ہے۔ اسرائیل، عراق، شام اور لبنان میں فلائٹس منسوخ کی جا رہی ہیں۔ کئی ممالک نے ٹریول ایڈوائزری جاری کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ ایئر سپیس بند ہونے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مسافروں میں شدید خوف و ہراس پایا جا رہا ہے۔ ایئرپورٹس پر غیر معمولی رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ علاقائی کشیدگی عالمی سطح پر اثر ڈال سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی امیر طبقہ ملک چھوڑنے لگا، بڑی تباہی کے خدشات۔ اسرائیل کے امیر اور بااثر افراد بڑی تعداد میں ملک چھوڑ رہے ہیں۔ چارٹرڈ طیاروں کے ذریعے امریکہ، یورپ اور قبرص منتقل ہوا جا رہا ہے۔ زیادہ تر افراد کے پاس دوہری شہریت موجود ہے، اسی وجہ سے ان کے لیے ملک چھوڑنا آسان ہے۔ قبرص میں اسرائیلیوں کی بڑی تعداد پہلے ہی موجود ہے۔ وہاں جائیدادوں کی خریداری میں تیزی آ گئی ہے۔ عوام میں یہ تاثر گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ بڑی جنگ قریب ہے۔ ماہرین کے مطابق آنے والا مرحلہ نہایت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی چیف آف اسٹاف نے نیو آتم ایئر بیس کا دورہ کیا۔ F-35 لڑاکا طیاروں کے پائلٹس کو کسی بھی دشمن کے خلاف طاقتور حملے کی تیاری کا پیغام دے دیا۔ اسرائیلی آرمی چیف ایال زمیر نے 21 جنوری 2026 کو جنوبی اسرائیل کے نیو آتم ایئر بیس کا دورہ کیا ہے۔ یہ ایئر بیس اسرائیلی ایئر فورس کے F-35 اسٹیلتھ فائٹر جیٹس کا مرکزی اڈہ ہے۔ اسی ہفتے امریکہ سے 3 نئے F-35 لڑاکا طیارے پہنچے ہیں، جس سے اسرائیل کا کل F-35 لڑاکا طیاروں کا بیڑا 48 ہو چکا ہے۔ چیف آف اسٹاف نے پائلٹس اور ایئر کریو سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی ایئر فورس IDF کا اسٹریٹجک ہتھیار ہے۔ ایال زمیر کا کہنا تھا کہ ہم کسی بھی میدان میں کسی بھی دشمن کے خلاف طاقتور حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو اسرائیل کی سلامتی کو خطرے میں ڈالے۔ جون 2025 کی 12 روزہ ایران جنگ کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے پائلٹس کی بے مثال آپریشنل تجربے کی تعریف کی۔ آرمی چیف کا یہ دورہ ایران کے ساتھ جاری تناؤ اور اچانک تصادم کی تیاری پر مرکوز تھا۔ ایران اور اسرائیل کی ممکنہ جنگ خطے کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ امریکی کرنل کی وارننگ،
امریکی فوج کے ریٹائرڈ کرنل اور سابق سیکرٹری آف اسٹیٹ کے چیف آف اسٹاف کرنل ولکرسن نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ اب کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بار یہ جنگ ماضی جیسی نہیں ہوگی بلکہ انتہائی تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ کرنل ولکرسن کے مطابق ایران کی عسکری صلاحیتیں اب اس سطح پر پہنچ چکی ہیں کہ وہ اسرائیل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے سائنسدانوں اور فوجی قیادت کو نشانہ بنا کر ایک سنگین غلطی کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اس سب کو نہ بھولا ہے اور نہ ہی معاف کرے گا۔ ان کے بقول اگر جنگ چھڑتی ہے تو اسرائیل کو شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ قطر، چین اور روس کی امریکہ کو جنگ سے باز رہنے کی اپیل۔ خطے کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر قطر، چین اور روس نے امریکہ کو سخت وارننگ دی ہے۔ قطر کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ پورے خطے کو تباہ کر سکتی ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اس جنگ کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے، یورپ، جنوبی ایشیا اور پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ چین اور روس نے بھی امریکہ کو تحمل سے کام لینے کا مشورہ دیا ہے۔ ان ممالک کا کہنا ہے کہ کسی بھی حملے کا جواب شدید ہوگا۔ ایران نے بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ پہل نہیں کرے گا لیکن حملے کی صورت میں بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی متضاد پالیسیاں، امریکہ عالمی تنہائی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی حالیہ پالیسیوں نے امریکہ کو عالمی سطح پر تنہا کر دیا ہے۔ کبھی جنگ کی دھمکی اور کبھی مذاکرات کی بات۔ امریکی پالیسی غیر واضح ہو چکی ہے۔ یورپی ممالک بھی اب امریکہ پر مکمل اعتماد نہیں کر رہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے کھل کر امریکی عالمی نظام پر تنقید کی ہے۔ نیٹو میں بھی امریکہ کے کردار پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ گرین لینڈ اور دیگر خطوں سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات نے مزید کشیدگی پیدا کی ہے۔ دنیا اب امریکی قیادت سے تنگ آ چکی ہے۔ اگر یہی روش رہی تو امریکہ کو بڑے سیاسی اور عسکری تصادم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ غزہ بورڈ آف پیس کا باقاعدہ اعلان، شہباز شریف نے دستخط کر دیے۔ امریکی صدر نے غزہ بورڈ آف پیس کے مسودے کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ بورڈ آف پیس سے متعلق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت پر تمام ممالک کے مشکور ہیں اور رکن ممالک قابل احترام ہیں۔ تمام ممالک مشرق وسطیٰ میں امن کے خواہاں ہیں۔ حالانکہ ایک وقت تھا جب اس خطے میں امن کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ غزہ اور حماس سے متعلق بات کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ حماس کو غیر مسلح کرنا چاہتے ہیں اور اگر ایسا ممکن نہ ہوا تو پھر اس کا خاتمہ کیا جائے گا۔ روس کا فلسطین کے دو ریاستی حل اور غزہ کی بحالی کے لیے مالی شراکت کا اعلان۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ملاقات کے آغاز میں فلسطین کے ساتھ روسی تعلقات کو گہرے اور تاریخی قرار دیتے ہوئے یاد دلایا کہ سوویت یونین نے 1988 میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا تھا اور ماسکو آج بھی اسی پوزیشن پر کھڑا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جامع امن کا واحد راستہ دو ریاستی حل اور فلسطینی ریاست کا مکمل قیام ہے۔ ٹرمپ کا بورڈ آف پیس اقوام متحدہ کی جگہ نہیں لے سکتا، چینی وزارت خارجہ۔ عالمی اقتصادی فورم سے خطاب میں چینی مندوب کا کہنا تھا کہ تحفظاتی پالیسیوں سے عالمگیریت کو چیلنج کا سامنا ہے۔ چین غیر یقینی صورتحال میں یقین دہانی فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین نہ صرف دنیا کی فیکٹری بننے کے لیے تیار ہے بلکہ عالمی مارکیٹ بھی فراہم کرے گا۔ چینی مندوب نے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کے جواب میں چین کا اقوام متحدہ کے لیے مضبوط حمایت کا اعادہ کیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ چین اقوام متحدہ کے بین الاقوامی نظام کے ساتھ کھڑا ہے۔ ڈنمارک کا ڈونلڈ ٹرمپ کے فوجی طاقت استعمال نہ کرنے کے بیان کا خیر مقدم۔ ڈنمارک کے وزیر اعظم نے گرین لینڈ پر امریکہ سے مذاکرات کو مسترد کر دیا اور کہا کہ امریکی صدر کے فوجی طاقت استعمال نہ کرنے کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیووس میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ گرین لینڈ پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے طاقت کا استعمال نہیں کریں گے۔ تاہم امریکی صدر نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ کو گرین لینڈ کی ملکیت حاصل ہونی چاہیے۔
اس علاقے میں نایاب معدنیات نہیں، اس کی اسٹریٹجک اہمیت ہے۔ اس سے قبل ڈنمارک نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے گرین لینڈ پر کنٹرول حاصل کرنے کی دھمکی کے بعد اپنے خود مختار علاقے گرین لینڈ میں مزید فوجی بھیج دیے تھے۔ ایران کے نیم سرکاری خبرساں ادارے تسنیم نے ملک میں حالیہ بدامنی کے دوران ہونے والے نقصانات سے متعلق تفصیلی جائزہ شائع کر دیا، جس کے مطابق 3117 افراد ہلاک ہوئے، مظاہرین کی جانب سے 469 سرکاری عمارتوں پر حملے کیے گئے اور انہیں آگ لگا کر مکمل تباہ کیا گیا۔ ملک کے 8 صوبوں میں 702 بینک برانچز کو منہدم یا نذر آتش کر دیا گیا، جبکہ 419 سپر مارکیٹس کو لوٹا گیا اور نذر آتش کیا گیا۔ ایران کے پولیس چیف بریگیڈیئر جنرل احمد رضا نے کہا ہے کہ ملک کے تمام صوبوں میں گرفتاریاں جاری ہیں اور مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن تیزی سے جاری ہے۔ شیخ حسینہ کے بعد پہلا الیکشن، بنگلہ دیش میں عام انتخابات کے لیے باضابطہ انتخابی مہم کا آغاز۔ بنگلہ دیش میں آئندہ ماہ ہونے والے عام انتخابات کے لیے باضابطہ انتخابی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ انتخابات 2024 کی عوامی بغاوت کے بعد ہونے والے پہلے انتخابات ہیں، جس کے نتیجے میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی طویل اور آمرانہ حکومت کا خاتمہ ہوا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔